بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 58 ہے، 58. آج کی اس نشست کے اندر ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے قاعدہ نمبر 50. قاعدہ نمبر 50 کے الفاظ یوں ہیں مختصراً کہ الساقط لا یعود، کہ ساقط چیز واپس لوٹ نہیں آتی، دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتی. الساقط، جو چیز ساقط ہو جائے وہ دوبارہ عود نہیں کرتی، واپس نہیں آتی. کچھ علماء نے اس قاعدے کو ذرا لمبا کر کے یوں لکھا ہے کہ الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود، کما ان المعدوم لا یعود، کہ ساقط بالکل اسی طرح لوٹ کر نہیں آتا جس طرح معدوم چیز عدم سے واپس لوٹ کر وجود میں نہیں آتی. بہرحال یہ تو اس قاعدے کا مختصر سا ترجمہ ہے. اس کے عنوانات کے تحت اس کے دیکھتے ہیں. پہلے تو اس کی تعبیرات ہیں، دو مشہور اور بھی تعبیرات ہیں اس قاعدے کی. ایک تعبیر ہے کہ الساقط متلاشن لا يتصور عودہ، کہ ساقط جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے عود کا تصور یا اس کے لوٹنے کا تصور ممکن نہیں ہے. اس طرح المسقط یکون متلاشیا، یہ بھی اسی کے قریب قریب ہے. اس قاعدے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ساقط، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ قاعدہ چونکہ مکمل قاعدہ یوں ہے کما ان المعدوم لا یعود، تو دو چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ایک الساقط کے لفظ کو اور دوسرا معدوم کے لفظ کو. ساقط کا جو لفظ ہے یہ سقوط سے ہے، اس کے لغوی معنی آتے ہیں ختم ہو جانا، گر جانا، زائل ہو جانا، اور معاف کرنا، بری کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہ عمومی طور پر علماء کہتے ہیں، اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ دوسروں پر جو حق لازم ہو اس حق کو معاف کر دینا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ازالت الحق الثابت، یعنی اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ جو حق کسی پر ثابت ہو چکا ہو اس کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، خواہ عوض کے بدلے میں ہو، بغیر عوض کے ہو، جیسے بھی ہو، لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ ازالت الحق الثابت، کہ کسی کے ثابت شدہ حق کا ختم ہو جانا، زائل ہو جانا. دوسرا لفظ ہے معدوم. معدوم یہ موجود کی ضد ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کا وجود نہ ہو، یعنی جو بالکل جس کا، یعنی ایک تو ہوتا ہے موجود معدوم حقیقی جس کا بالکل خارج میں وجود ہی ممکن نہ ہو، ایک موجودی حکمی بھی ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں جو موجود نہ ہو، اگرچہ لوگ اس کو موجود سمجھے لیکن شریعت کی نظر میں وہ موجود نہ ہو، جیسے بے باطل وغیرہ. بہرحال یہ معدوم کے لفظ کی وضاحت. اب ہم آتے ہیں قاعدے کے مفہوم کی طرف کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے. آسان مفہوم اس قاعدے کا یہ ہے کہ وہ حقوق جو سقوط کو اور ختم ہونے کو قبول کرتے ہیں، اگر صاحب حق اپنے اس حق کو ساقط کر دے، معاف کر دے، ختم کر دے، تو وہ حق دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. سمپل سا مفہوم اس قاعدے کا یہی ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے کے اوپر کوئی حق لازم ہے، اور وہ ایسا حق ہے جو ختم ہونے، ساقط ہونے کو قبول کرتا بھی ہے، اور صاحب حق نے، جس آدمی کا حق ہے، اس نے اپنے اس حق کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا، تو وہ حق دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. لہٰذا اگر ایک شخص اپنے حق کو ختم کر دے تو دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ساقط ہو گیا، اور ساقط واپس لوٹ کر نہیں آتا. جس طرح معدوم ہوتا ہے کہ معدوم بھی لوٹ کر نہیں آتا، تو اسی طرح ساقط شدہ حق بھی لوٹ کر نہیں آتا. یہ اس کا مفہوم ہے. بہرحال اس کی مزید تفصیل ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ ایک انسان کے دوسرے کے اوپر جو حقوق لازم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو ساقط ہونے اور ختم ہونے کو قبول کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ساقط ہونے اور ختم ہونے کو قبول نہیں کرتے. تو جو حقوق ساقط ہونے کو قبول کرتے ہیں، اگر ایک انسان اپنے ان حقوق کو ساقط کر دے تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، بس وہ ختم ہو گئے، اب دوبارہ ان کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وہ ایسا حق ہے جو ساقط ہونے کو سرے سے قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ختم ہونے یا ساقط ہونے سے ساقط نہیں ہوتے، وہ ساقط ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ساقط کرنے کا کوئی تصور نہیں. قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ یعنی
इस कायदे में बुनियादी नुक्ता तो यही है ना कि एक इंसान अपना हक अगर माफ कर दे तो दोबारा वो हक लौट कर नहीं आएगा, वही हक जो माफ हो चुका है वो तो खत्म हो चुका। तो इसके लिए बुनियादी दलील क्या है? इसके लिए उलमा जो दलील देते हैं वो आयत क़िसास से देते हैं कि कुरान मजीद की सूरह बकरा के अंदर जो एक आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल हुर्र बिल हुर्र, ये आखिर तक इसमें यही भी आया है कि फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ। बुनियादी तौर पर इस आयत में ये वजाहत की गई है कि कातिल से क़िसास लेना ये मक़तूल के वरसा का एक हक है, ठीक है। यानी अगर एक आदमी किसी को जानबूझकर कत्ल कर दे तो मकतूल के वरसा का ये हक है कि वो कातिल से क़िसास का मुतालबा कर सकते हैं, क़िसास ले सकते हैं। लेकिन अगर वरसा ने अपना हक माफ कर दिया, हक की क़िसास, तो अब मकतूल के वरसा के लिए कातिल की जान लेना जायज नहीं है। अब उसके बाद वो क़िसास दोबारा लौट कर नहीं आता। अगर वरसा बाद में कह भी दे कि हमने जो क़िसास माफ किया था हम नहीं करते, हम दोबारा क़िसास का मुतालबा करते हैं, तो नहीं कर सकते। कुरान के अंदर आया है फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ, कि अगर माफ हो गया तो फिर उस पर अमल करे और फिर उसके बाद माफ करने के बाद दोबारा क़िसास का मुतालबा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हक साक़ित हो चुका है, अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बहरहाल ये है बुनियादी तौर पर इस कायदे की दलील। अच्छा, सुक़ूत हक की शराइत, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक इंसान जब अपना कोई हक साक़ित कर दे तो वो हक दोबारा लौट कर नहीं आता, लेकिन उसके लिए चंद शराइत है, उन शराइत का पाया जाना जरूरी है। अगर वो शराइत नहीं पाई जाएगी और उनमें से कोई एक शर्त भी मौजूद ना हो तो वो जो हक साक़ित हो चुका है वो साक़ित नहीं हुआ होगा, यानी उसको हम साक़ित तस्वर नहीं करेंगे बल्कि उसको मौजूद मानेंगे, ठीक है। तो ये है बुनियादी पॉइंट कि ये शराइत मौजूद होंगी आने वाली तो तब कोई हक जो है वो साक़ित हो सकता है, वरना तो नहीं। वो शराइत कौन सी है, जरा उनको देखते हैं। ये बुनियादी तौर पर 5-6 शराइत है, जरा देखिए। एक तो ये कि मुस्कित अहले तबर्रु हो, यानी एक आदमी अपना हक जो साक़ित कर रहा है उसमें साक़ित करने और अपना हक माफ करने की अहलियत भी हो, तबर्रु की अहलियत रखता हो। तबर्रु की अहलियत का मतलब होता है कि अक्लमंद हो, बालिग हो। यही वजह है कि नाबालिग या मजनून अगर अपना हक साक़ित करता है तो उसका कोई एतबार नहीं है। तो जो आदमी अपना हक माफ कर रहा है उसमें मुकम्मल अहलियत मौजूद हो, एक बात। नंबर 2, हक काबिल इस्कात हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ हकूक ऐसे होते हैं जो साक़ित होने को कबूल नहीं करते और कुछ हकूक ऐसे होते हैं जो साक़ित होने को कबूल करते हैं। जैसे मसलन कर्ज है, आप माफ कर दे तो हो जाएगा साक़ित। हक शुफा है, आप माफ कर दे तो खत्म हो जाएगा। ख़ियार रुयत है, ख़ियार ऐब है, ये ऐसे हकूक है जो अगर आप माफ कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ हकूक ऐसे होते हैं जो माफ करने से खत्म नहीं होते, अगर आप साक़ित भी कर दे तो वो साक़ित नहीं होते। मिसाल के तौर पर मबी को देखने से पहले ख़ियारुयत साक़ित करना, इसका कोई एतबार नहीं। इसी तरह हिबा में एक इंसान जब किसी को कोई चीज़ हिबा और गिफ्ट करता है और वो महरम के अलावा किसी और को और उसके बदले में कोई मुआवजा वगैरह भी न ले तो फिर वो उसमें रुजू कर सकता है। अगर अपना हक रुजू साक़ित कर दे तो भी कर सकता है। तो बहरहाल ये है कि वो हक काबिल इस्कात हो, हर किस्म का हक जो है वो सुकूत को कबूल नहीं करता, ये भी ज़हन में रखना जरूरी है। तीसरी बुनियादी शर्त यह है कि इस्कात हक का तरीका जायज हो, यानी जायज तरीके के मुताबिक आप हक साक़ित कर दें, नाजायज तरीके के मुताबिक नहीं। यानी मिसाल के तौर पर बेसलम है, अगर बेसलम करने के बाद खरीदार ने फरोख्त कुनिंदा से कुछ रकम लेकर अपना हक साक़ित कर दिया और कहा कि भाई जो मबिया है वो मैं नहीं लेता, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि बेसलम पर अमल मुकम्मल करना जरूरी है। बेसलम में जब तक मबिया पर कब्जा ना हो जाए उसके बदले आप कोई और चीज नहीं ले सकते। तो बहरहाल जायज तरीका होना चाहिए। इस्कात जो है वो मशकूक ना हो कि भाई जिसमें यानी शक व तरद्दुद ना हो कि मेरा गुमान ये है कि फला शख्स पर मेरा कर्ज है जिसको मैं माफ करता हूँ। शक व तरद्दुद का कोई एतबार नहीं है। इस्कात मुअल्लक ना हो, आप अपना हक जो साक़ित कर रहे हैं उसको आप किसी शर्त पर मुअल्लक ना करें कि अगर ज़ैद आ गया तो तुम्हारे ऊपर जो मेरा कर्ज है वो माफ, वरना नहीं। तो ऐसी तालीक का कोई एतबार नहीं है, वरना तो ये कुछ शराइत है। अगर ये शराइत मौजूद होंगी तो तब ऐसी सूरत में इंसान जो है वो अपना हक साक़ित कर सकता है, वरना तो नहीं, फिर ऐसी सूरत में वो नहीं कर सकता। अब हमें इस पॉइंट को जरा देखना जरूरी है कि ऐसे कौन से हकूक है जो काबिल इस्कात है और ऐसे कौन से हकूक है जो काबिल इस्कात नहीं है।
کیونکہ جو حقوق قابل اسقاط ہے اور ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن جو حقوق قابل اسقاط نہیں ہے وہ ساقط ہی نہیں ہوں گے، تو جب ساقط ہی نہیں ہوں گے تو ان کو ایسی صورت میں وہ ان کو ساقط کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دوبارہ لوٹ آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ موجود ہے، برقرار ہے۔ اس کے لیے شیخ احمد الزرقاء نے بڑا اہم قاعدہ لکھا ہے، اس کو مختصر نام دیکھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے، تفسیر کے لیے آپ اصل کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جس میں وہاں پوری تفصیل دی گئی ہے فقہی قواعد کی کتاب میں۔ تفصیل اس قاعدے کی الفاظ یا اس ضابطے کی وضاحت کچھ یوں انہوں نے کی ہے کہ ان كل ما كان حقا صاحبه عامل فيه لنفسه وكان قائما حين الاسقاط خالصا للمسقط او غالبا ولم يترتب على اسقاطه تغيير وضع شرعي وليس متعلقا بتملك عين على وجه متاكد يسقط بالاسقاط وما لا فلا، یعنی ہر وہ حق کہ جس میں صاحب حق اپنے لیے عمل کر رہا ہو، کسی اور کے لیے نہ کر رہا ہو، ساقط کرتے وقت وہ حق موجود بھی ہو اور خالص ساقط کرنے والے کا یا غالباً ساقط کرنے والے ہی کا حق ہو، اور اس حق کو ساقط کرنے کے نتیجے میں کسی شرعی حکم کے اندر تبدیلی نہ آئے، وہ حق پختہ طور پر کسی عین کے مالک بننے سے متعلق نہ ہو، اور اس طرح کا حق ساقط، یہ تمام باتیں اگر پائی جائے گی تو وہ حق ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے گا، ورنہ تو ساقط کرنے سے وہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ مختصر سا ضابطہ تھا اور اس کی مزید تفصیلات آپ جو ہے اصل کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ذرا تفریعات کی طرف آتے ہیں کہ اس قاعدے کی تفریعات کیا ہے کہ جو حقوق ساقط ہو جائے تو وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے۔ مثال کے طور پر ہم بطور نمونہ یہ 3 مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ استیفاء ثمن کا حق ساقط کرنا، مثال کے طور پر اگر میں نے اپنا موبائل آپ کو نقد فروخت کر دیا کہ یہ موبائل میں آپ کو 10 لاکھ میں بیچتا ہوں نقد، تو ایسی صورتحال میں شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ جب تک آپ مجھے موبائل کی قیمت نہیں دیں گے میں یہ جو مبیع ہے یہ اپنے پاس روک سکتا ہوں، یعنی یہ موبائل میں اپنے پاس روک سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ اب میں نے اس طرح کیا کہ آپ نے مجھے ابھی تک پیسے دیے نہیں ہیں 10,000 روپے اور میں نے اپنا حق ساقط کر دیا، میں نے آپ کو کہا لے جاؤ موبائل، پیسے دے دینا کسی وقت، تو آپ لے گئے، اب میرا حق ساقط ہو گیا، اب میں اس موبائل کو محبوس نہیں رکھ سکتا قیمت کی وصولی کے لیے، زبردستی آپ سے میں موبائل لے لوں کہ لے لو کہ اب مجھے میرا موبائل دے دو، تم پیسے نہیں دے رہے ہو، نہیں لے سکتا آپ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنا حق خود ساقط کر دیا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ لے جاؤ، تو اس لیے اب وہ حق دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی طرح مزدور کا حق حبس ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مزدور مختلف ہوتے ہیں، ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے کام کا اثر اس چیز کے اندر ظاہر ہو جائے، مثلا رنگساز ہے، درزی ہے، اس نے اپنے کپڑے سی لیے، اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے۔ مثلا درزی کی مثال لے لیتے ہیں ہم، درزی جب آپ کا کپڑا بناتا ہے تو اس کپڑے کے اندر درزی کا عمل نظر آتا ہے نا، باقاعدہ سوٹ بن جاتا ہے اور پورا اس کا اثر نظر آتا ہے، تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک اس کو اس کی مزدوری نہ ملے وہ چیز اپنے پاس روک سکتا ہے اور کہے کہ بھئی میں اس وقت تک آپ کو سوٹ نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے۔ اب یہ اس کا حق ہے، لیکن اس نے اپنا حق ساقط کر دیا اور اس نے کہا کہ ہاں سوٹ لے جائے بعد میں پیسے دے دینا، تو اس کا حق ساقط ہو گیا۔ اب بعد میں اگر میں ٹال مٹول کرتا ہوں تو وہ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوٹ پکڑے اور سوٹ قبضہ کر کے روک لے، کہے کہ بھئی سوٹ دے دو جب تک پیسے نہیں دو گے، نہیں، وہ حق اس نے خود ساقط کر دیا ہے، سوٹ مجھے دے دیا تھا۔ اسی طرح مرتہن کا حق حبس ہے۔ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ مثلا میرے اوپر اگر کسی کا قرض ہے، آپ کا میرے اوپر قرض ہے، میں نے آپ کے پاس موبائل بطور رہن رکھ دیا، میں نے آپ کو کہا یہ موبائل رکھ دو، میں آپ کا قرض دے دوں گا 10 دن میں، نہیں دیا تو آپ یہ موبائل بیچ کر اس سے اپنا حق وصول کر لینا۔ اب یہ رہن ہے، آپ مرتہن ہو، میں راہن ہوں، آپ نے اپنا حق حب ساقط کر دیا اور آپ نے کہا کہ چلے یہ موبائل لے لو واپس، میں نہیں لیتا، تو رہن ختم۔ اب اس کے بعد آپ زبردستی مجھ سے موبائل نہیں لے سکتے کہ دے دو، کیونکہ آپ نے خود اپنا رہن کا حق ساقط کر دیا۔ تو یہ ہے، اس طرح کے حقوق جب کوئی شخص جو ہے ساقط کر دے تو دوبارہ وہ حقوق دوبارہ وجود میں نہیں آتے اور پھر ایسی صورتحال میں جو ہے وہ حقوق ساقط ہو جائیں گے۔ تو یہ اس قاعدے کی وضاحت تھی کہ الساقط لا يعود، کہ جو حقوق ساقط ہو جائے وہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں، نشست نمبر 59 میں ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 51 سے آگے پڑھیں گے۔